اس لیے ختم نبوت کے عقیدے نے ہمیں یہاں ہی محفوظ نہیں کیا، ہمیں حشر میں بھی محفوظ کیا، وہاں بھی محفوظ کیا۔ لیکن اللہ کے نبی کی رحمت کا میں دوسرا واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ مسند احمد بن حنبل میں موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر یا کسی اور حج کے موقع پر تشریف فرما ہے، حرم شریف میں صحابہ کا جمع غفیر ساتھ ہے، اور آتا ہے حدیث میں نازع دلو من بئر زمزم، زمزم کے کنویں سے ایک ڈول نکالا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے پانی پیتے ہیں اور اس پانی کے اندر مبارک کلی کر دیتے ہیں، وضو کرنے کے بعد پینے کے بعد اسی پانی میں اپنی مبارک کلی کر دیتے ہیں۔ اب آپ اندازہ کرو وہ ہستی جس کے بارے میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، خصائص الکبریٰ میں حدیث مبارکہ موجود ہے کہ اللہ کے رسول جب آپ بیت الخلاء میں جاتے ہیں میں آپ کے پیچھے جاتی ہوں، وہاں پہ مجھے کچھ بھی نظر نہیں آتا سوائے کستوری کی خوشبو کے، وہاں تو کستوری کی خوشبو ہوتی ہے، کیا وجہ ہے؟ اللہ کے رسول نے یا عائشہ انا کننا معاشر الانبیاء تنبتوا اجسادنا من ارواح اہل الجنہ، عائشہ ہم جو نبیوں کا گروہ ہیں ہمارا مٹیریل اللہ جنت کی مٹی سے بناتا ہے، جنت کی مٹی میں بدبو نہیں ہوتی، نبی کے جسم میں بھی بدبو نہیں ہوتی، نبی کے جسم پہ اس لیے تو مکھی نہیں بیٹھتی کہ مکھی کا کام غلاظت گندگی اور بدبو پہ بیٹھنا ہے، پیغمبر کے تو پسینے میں اتنی خوشبو ہے کہ ایک صحابیہ نے اللہ کے نبی کے پسینے کو اس لیے جمع کر کے رکھا ہوا تھا کہ عطر سے زیادہ قیمتی یہ ہے، اتنا زیادہ ہے کہ اس کے لگانے کے بعد لوگ حیرت سے پوچھتے ہیں یہ کون سی خوشبو لگائی ہے، یہ میرے پیغمبر کا مبارک، تو اللہ کے نبی کے دزد عطر سے پیشاب مبارک نکلے، اللہ کے نبی کلی مبارک کرے، وہ بدبودار نہیں، امت کا عقیدہ ہے میرے پیغمبر کے فضلات بھی پاک ہیں، پاکیزہ ہیں، جیسے عام چیز مخلوقات آفانی پاکیزہ ہے، اللہ کے نبی نے اس میں کلے کی، صحابہ بے چین ہیں، کاش آج اللہ کے رسول یہ زمزم ہمیں دے دیں، پیارا وقت ہے اللہ کے نبی دے دیں، سب کے دل میں بلیاں اچھل رہی ہیں، کاش آج اللہ کے رسول یہ زمزم مجھے دے دے جس میں مبارک کلے کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھی نہیں دیا، کسی کو بھی دیا، دوبارہ زمزم کے کنویں میں ڈال دیا کہ قیامت کی صبح تک میرا جو امتی زمزم پیے اس کے پیٹ میں محمد کا لعاب دہن چلا جائے اور وہ یہ نہ کہے کہ میں اللہ کی رحمت سے محروم رہ گیا، میں رحمت للعالمین ہوں، قیامت کی صبح تک زمزم کا چشمہ خشک ہونے والا نہیں ہے، اور پیغمبر کا لعاب دہن ہر امتی کے پیٹ میں زمزم کے اوپر سواری کر کے جاتا ہے اور مسلمان کے پیٹ کی زینت بنتا ہے، اس سے بڑی ہماری سعادت اور کون سی ہو؟ سابقہ امتوں میں کسی امتی کو اس کے نبی نے بھوٹی نہیں دی، کسی امتی کو اس کے نبی نے بھوٹی نہیں دی، یہ امت ہے جس کو کبھی جوانی میں بھوٹی ملتی ہے، کبھی بڑھاپے میں ملتی ہے۔ آپ کے اس علاقے سے اگر میں پوچھوں کتنے لوگوں نے حج و عمرہ کیا تو چند ایک کی تعداد ہوگی، لیکن جنہوں نے زمزم پیا ایک بھی ایسا نہیں نکلے گا جس نے زمزم نہیں پیا۔ آخر کیوں؟ اس لیے کہ جو حج و عمرہ پہ گئے وہ تو مالدار تھے، لیکن اللہ کے نبی صرف مالداروں کے نبی تو نہیں ہے، اللہ کے نبی تو غریب غربا کے بھی نبی ہیں، وہ تو سب کے لیے شفیق ہیں، وہ تو اتنے محبت کرنے والے ہیں اپنی امت سے، یہاں تک کہ جب ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں گئے اور وہاں پر جا کر دعا کی اور فرمایا اللہ میرے بھائیوں کو بخش دے، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اولسنا باخوانک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ مسلم شریف میں حدیث میں بات موجود ہے، فرمایا اللہ کے رسول ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں، آپ کن بھائیوں کا تذکرہ کر رہے ہیں؟ فرمایا انتم اصحابی، تم تو میرے ساتھی اور صحابہ ہو، اور میرے بھائی وہ ہیں اخوان الذین یاتون من بعدی، میرے بھائی وہ ہیں جو قیامت کی صبح تک آتے رہیں گے، وہ میرے بھائی ہیں۔ اللہ کے نبی ہمیں اس وقت بھائی کہہ کر ہمارے لیے دعائیں خیر فرماتا ہے، تو کتنی بڑی ہماری سعادت، زمزم کے اندر اپنی بھوٹی ہمیں دے دی، ہمارے پیٹوں میں لعاب دہن اپنا اتار دیا، اور یہ لعاب دہن اتارنا اس کو میں یوں کہوں اللہ کے نبی نے ہماری بخشش کا ہیلا فرمایا ہے، ہماری بخشش کا ہیلا فرمایا، میری امت کہیں جہنم کا رزق نہ بن جائے، بخشش کا ہیلا فرمایا۔ آپ ذرا یہ بتاؤ جس کے پیٹ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن ہو، اللہ کی غیرت گوارا کرے گی کہ وہ جہنم میں جائے؟ جس کے پیٹ میں رسول اللہ کا لعاب دہن چلا جائے اس کے تو اللہ کی غیرت گوارا نہیں کرے گی کہ وہ جہنم کا ایندھن بنے۔ اللہ کے نبی نے زمزم کے پتہ تھا میری امت نے یہ زمزم پینا ہے، کیوں نہ ہو میں ایسا ہیلا کر دوں کہ میری امت کے پیٹ میں میرا لعاب دہن چلا جائے اور کل قیامت میں اللہ کے دربار میں پیش کر سکوں اللہ یہ میرا جزو بدن ان کے پیٹ کے اندر ہے میرے، اور پھر اس نے بحث نہیں کی، اس پہ بحث نہیں کی۔ میں نے کل گزشتہ جمعے میں بھی یہاں پر یہ بات عرض کی، میں نے کہا دیکھیے اللہ کو شیطان نے بھی پہچانا، شیطان کی پہچان اور طرح کی ہے، اس نے اللہ کو غصے کے عالم میں اللہ کو پرکھا، اللہ کی رحمت کا امتحان لیا، رسول اللہ نے محبت کے جوش میں اللہ کی رحمت کا امتحان لیا، دونوں نے اللہ کا امتحان لیا، شیطان نے بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، اور دونوں نے اللہ کی رحمت کو پرکھا۔ شیطان نے کیسے پرکھا؟ اللہ نے غصے میں کہا فخرج نکل جا، تو مردود ہے، میرے دربار سے نکل جا۔ اتنے جلال میں اللہ کی ذات کہہ لی ہے، اور یہ کتنا اس کو پتا تھا اللہ کی رحمت کا، کتنا جانتا تھا اللہ کی رحمت کو، اسے پتا تھا اللہ تعالیٰ کے غصے پر ہمیشہ اس کی رحمت غالب رہتی ہے کہ اللہ مجھے مہلت دے دے،
فرمایا کیا مہلت دی؟ کہا تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا. کہا چل جا کر لے، یہ بھی اپنا شوق پورا کر لے. میرے بندوں میں تیرا بس نہیں چلے گا. ہاں جو میرے ہے نہیں ان میں تیرا چل جائے تو میرا کوئی کچھ نہیں کہتا، لیکن جاؤ تجھے مہلت دی. دوسری بات پرکھی اللہ کے رسول نے. اللہ کے رسول امت کے غم میں رو رہے ہیں. ہر ہیلا کیا ہماری نجات کا، ہر صورت بنائی ہماری نجات کی. حتیٰ کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرحبا ان لوگوں کو من رآنی ثم آمن بی، خوشخبری مرحبا سعادت ان لوگوں کے لیے جنہوں نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لائے. یہ ایک بار مرحبا کہا صحابہ کو، ایک بار خوش آمدید کہا صحابہ کو. اور میرے اور آپ جیسے جو میں کہوں آپ تو بہت بہتر مجھ سے، لیکن میں صحابہ کے اعتبار سے کہوں تو میرے اور آپ جیسے نکموں کو اللہ کے نبی نے کتنی بار مبارک دی. فرمایا توبہ ثم توبہ ثم توبہ، مبارکباد پھر مبارکباد پھر مبارکباد. صحابہ حیران ہوئے، اے اللہ کے رسول ہمیں صرف ایک بار من رآنی ثم آمن بی، صرف ایک بار کہا مبارکباد جنہوں نے دیکھا اور ایمان لائے مبارکباد. اور فرمایا توبہ ثم توبہ ثم توبہ، مبارکباد پھر مبارکباد پھر مبارکباد. صحابہ نے کہا اللہ رسول کن کو؟ فرمایا من لم یرانی ثم آمن بی، جنہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا مجھ پر ایمان لے آئیں گے ان کو میں محمد 3 بار مبارکباد دیتا ہوں. اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی، اس سے بڑی عظمت اور شرف کیا ہوگا؟ تو میں عرض کر رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زمزم پلا کر ہمارے ساتھ ایک تو یہ ہیلا کیا ہماری نجات کا. دوسرا ہیلا دیکھیے کتنے بیدار ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کتنے چوکس ہیں اپنی امت کے معاملے میں کہ اپنی امت کی بخشش کے لیے، اس کی نجات اور فلاح کے لیے. کہ جب اللہ تعالیٰ نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے غم میں رو رہے ہیں تو میں والا سو قیامتی کا ربو کا فتح تھا، اے جبرائیل جا کر پیغام دے دو، اے محمد میں تجھے اتنا دوں گا کہ راضی کر دوں گا، اتنا نہ رویا کرو. اب اللہ کے نبی سمجھ گئے اللہ کی رحمت اب جلال میں ہے، اللہ کی رحمت اب جلال میں ہے. اب جو مانگو ملے گا. اب انہیں اللہ نے خود کہا میں دوں گا راضی کروں گا. فرمایا اب اللہ کی رحمت جلال میں ہے. اللہ کے رسول نے اللہ ہی کی قسم کھا لی، واللہ لا ارضا، اللہ مجھے بھی تیری عزت اور جلال کی قسم ہے میں راضی نہیں ہوں گا. ادھر اللہ کہہ رہے ہیں میں تجھے راضی کروں گا. اب اللہ کی ادھر سے رحمت کا امتحان، اللہ کی رحمت کہاں تک میری بات مانتی ہے. اللہ نے کہا میں راضی کروں گا، اللہ کے رسول نے کہا مجھے تیرے جلال کی قسم ہے میں راضی ہوں گا ہی نہیں. اچھا بھی راضی کیسے ہوئے؟ فرمایا واللہ لا ارضا وواحد امتی فی النار، میرا ایک امتی بھی اگر جہنم میں ہوا تو اللہ میں راضی نہیں ہوں گا، میں راضی نہیں ہوں گا اگر ایک بھی میرا جہنم میں ہوا. اس سے پتا چلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کیسے سنبھالا ہے. تو بتائیے آپ خود ذرا تصور کیجئے روز محشر ہو، اللہ کے نبی اس بات پہ ڈٹے کھڑے ہوں کہ میرا ایک بھی جہنم میں کیوں ہے. تو بتاؤ کیا اللہ گوارا کرے گے کہ اپنے نبی کو ناراض کر لیں ایسے موقع پہ کہ جب اللہ کے نبی کھڑے ہو کہ میرے سب کو نکالو پھر جنت میں جاؤں گا. تو یقین کیجئے رسول اللہ کی نسبت نے، رسول اللہ کے دامن سے جڑے ہوئے نے ہمارے سروں کو اللہ کے عرش سے اونچا کر دیا ہے کہ ہم یہاں کے اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں، روز محشر میں بھی اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں. اس ختم نبوت کا عقیدہ کہ ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، وہ اللہ کے آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. لیکن بدقسمتی سے کچھ بدبختوں نے پیارے پیغمبر کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالا. دنیا یاد رکھو ہماری ہم خطا کار ہو کام چل جائے گا، گناہ گار ہو کام چل جائے گا. خطا کاروں گناہ گاروں کے لیے ہی تو شفاعت ہے، خطا کاروں گناہ گاروں کے لیے ہی تو انہوں نے نجات کے ہیلے کیے ہیں. لیکن اگر نبی کا کوئی غدار بنا تو وہ کبھی امید نہ رکھے کہ کام چل جائے گا. خطا کاروں کی راہ نکل آئے گی، غداروں کے لیے کوئی راہ نہیں نکلے گی. اور غداری کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن چھوڑ دینا اور کسی اور کا دامن تھام لینا. اس امت نے عقیدہ ختم نبوت میں کبھی بھی سمجھوتا نہیں کیا، ایک لمحے کے لیے بھی دوسری رائے کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا. اب دو واقعات میں عرض کرتا ہوں. حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمہ کذاب نے کو گرفتار کر لیا، پکڑا اور پکڑ کر کہا کیا حبیب بن زید تم مجھ پر امام محمد کو نبی مانتے ہو؟ کہا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بھی مانتا ہوں، اللہ کا آخری نبی بھی مانتا ہوں. دونوں باتیں واضح کر دیں. اور علامہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے جو شخص یہ کہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی مانتا ہوں ساتھ یہ کہتے کہ مجھے پتہ نہیں وہ آخری ہے کہ نہیں، یہ بھی ویسے ہی کافر ہے جیسے نبی کو نہ ماننے والا کافر ہے. ہمارے لیے ضروری ہے، سابقہ امتوں کے لیے اتنی بات کافی تھی تو اپنے نبی پر ایمان لائیں. ہمارے لیے دو باتیں لازم ہیں، اپنے نبی کو بھی ماننا ہے، ساتھ یہ بھی ماننا ہے کہ وہ آخری، ان کے بعد کوئی اور آنے والا نہیں ہے. ان کو نبی بھی ماننا اور آخری بھی ماننا. حبیب بن زید نے وہی عقیدے کا اظہار کیا، نبی بھی ہے مانتا ہوں اور اللہ کا آخری نبی مانتا ہوں. اس نے کہا مجھے نبی مانتے ہو؟ میں نے کہا اسم ولا اسما، میں بہرا ہوں، گونگا ہوں، مجھے کچھ نہیں سن رہا تو کیا کہہ رہا ہے. اب وہ بڑا حیران ہوا، یہ بات تجھے سن جاتی ہے، یہ بات کو سنتی. اب وہ غصے سے آ کر کہتا ہے کہ عجیب بات ہے،
جب میں کہتا ہوں محمد کو نبی مانتے ہو تو اونچی آواز سے کہتا ہے نبی بھی مانتا ہوں، اللہ کا آخری نبی مانتا ہوں، اور جب میں کہتا ہوں مجھے مانتے ہو کہتا ہے میرے کان نہیں سنے تو کیا بک رہا ہے؟ حدیث کے الفاظ ہے بکنے کا لفظ اختیار کیا کہ میرے کان نہیں سنے تو کیا بک رہا ہے، اس نے کہا اس کی ٹانگ کاٹ دو۔ اب ٹانگ کاٹی جا رہی ہے، اب تصور کرو ایک آدمی کی ٹانگ کاٹی جا رہی ہو، اس کے جسم کو ذبح کیا جا رہا اور وہ تڑپ کے ہو رہا، کاٹا اس کو جا رہا ہے، کل مسلمہ تذاب رہا ہے، جسم ان کا کٹ رہا ہے، ایمان کی لذت دیکھیے کیسے محسوس کی۔ انہوں نے کہا اب بتاؤ ٹانگ کٹ گئی، خون جاری ہے، کہا بتاؤ محمد کو نبی مانتے ہو؟ کہا نبی بھی مانتا ہوں، اللہ کا آخری نبی بھی مانتا ہوں۔ کہا مجھے نبی مانتے ہو؟ کہا میرے کان نہیں سنے تو کیا بات ہے؟ میں سننے کو یہ بات تیار نہیں ہوں کہ میرے آقا کے بعد بھی اور نبی ہو سکتا ہے۔ پھر انہوں نے کہا اس کا دائیں ہاتھ کاٹ دو، ہاتھ کاٹا گیا، اب کاٹا صحابی کو جا رہا ہے، درد مسلمہ سزا رہا ہے، اب ایک ہاتھ دوسرا ہاتھ پاؤں سارا کچھ کاٹنے کے بعد وہ بالکل ایسے تکیے کی طرح ان کو رکھا ہوا ہے، جہاں زندگی کے چند لمحات باقی ہیں۔ پھر کہا کیا محمد کو نبی مانتے ہو؟ کہا نبی بھی مانتا ہوں، اللہ کا آخری نبی بھی مانتا ہوں۔ اب اس نے کہا کیا پھر میرے لیے کچھ گنجائش ہے، کچھ تھوڑا سا نبی مجھے مان لو؟ کہا میرے کان نہیں سنے تو کیا بک رہا ہے؟ اس نے کہا اس کی زبان کاٹ دو۔ پھر آخری سوال کیا نبی مانتے ہو محمد کو؟ سر ہلایا مان دیا ہوں، اور پھر کہا کہ مجھے مانتے ہو؟ کہا میرے کان اب بھی نہیں سن رہے تو کیا کہہ رہا ہے؟ حتیٰ کہ ان کو شہید کر دیا گیا۔ صحابی کی تاریخ تو یہاں ختم ہوئی۔ آگے اس ماں پہ غور کیجیے، اس ماں پہ غور کیجیے۔ اس ماں کو جب خبر پہنچی کہ تیرے بیٹے کو ختم نبوت کے نام پہ یوں قربان کر دیا گیا، قیمہ کر کے رکھ دیا گیا، مائیں تو بچے کے تھوڑا سا حادثہ سن لے تو رنگ اڑ جاتے ہیں اور وہ بین ڈال ڈال کے آسمان سر پہ اٹھا لیتی ہیں، لیکن اس ماں کا فخر دیکھو، خوش ہو کر سینہ تان کر کہتی ہے لہٰذا اليوم رضعت، اسی دن کے لیے تو دودھ پلایا تھا کہ آقا کی ختم نبوت پہ قربان ہو جائے، اسی دن کے لیے دودھ پلایا تھا۔ اس لیے میں کہتا ہوں یہ امت اپنے نبی کے معاملے میں صحابہ سے لے کر قیامت کی صبح تک کبھی بھی دو نمبری کا شکار نہیں ہوتی، وفا میں کبھی کوتاہی نہیں کرتی۔ اس صحابیہ نے تو اللہ کے نبی کا چہرہ دیکھا ہوا تھا، اس صحابیہ نے اللہ کے نبی کا چہرہ دیکھا ہوا تھا، صحابی نے رسول اللہ کے رخ انور کو دیکھا تھا۔ اور 1400 سال بعد لاہور کے مال روڈ پر گولیاں چلتی ہیں اور مسلمانوں کو ختم نبوت کے جرم میں شہید کیا جا رہا ہے۔ جیسے ابھی گزشتہ دنوں ابھی کل بنگلہ دیش کے اندر قادیانیوں کے جلسے کو روکنے کے لیے مسلمانوں نے احتجاج کیا کہ ملک اسلامی ہے، قانون اسلام کا نام لیتا ہے، تو یہاں پر پیغمبر کے غداروں کا جلسہ کیوں ہو رہا ہے؟ تو وہاں پر وہی تاریخ دہرائی گئی۔ بنگلہ دیش کی پولیس نے، انتظامیہ نے قادیانیوں کے ساتھ مل کر بچوں اور بوڑھوں کو زخمی کیا، شہید کیا، ان کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا، لیکن بنگالی مسلمانوں نے ہر ظلم کو برداشت کیا، اپنے نبی سے بے وفائی نہیں کی۔ اور 1953 میں ہم یہ تاریخ لاہور کے اندر دوہرا چکے ہیں۔ لاہور میں جب گولیاں چل رہی ہیں اور مسلمانوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، گولیوں سے مارا جا رہا ہے، ایک ماں گزری اپنے بچے کو شادی کے دلہا جیسے بگی میں پہلے لے کر جاتے تھے، سر کے اوپر سیرا باندھا ہوا، بچے کو کہا کہ بیٹا آج دیکھ تیری شادی کرنی تھی میں نے کر لی، تیری جوانی دیکھنی تھی دیکھ لی۔ وہ ماں کہہ رہی ہے کہ میں نے دودھ پلایا اس لیے تھا کہ میرا بیٹا ختم نبوت پہ قربان ہو جائے، اور یہ ماں کیا کہہ رہی ہے؟ کہہ رہی بیٹا، اس پنجابی دیہاتی ماں تھی، وہ نبی کو سائیں کہتے تھے ہاتھوں میں، اور کہا بیٹا دیکھ لوگ ہمارے سائیں کی عزت پہ قربان ہو رہے ہیں، جا بیٹا تو بھی اپنی جان دے دے، میں تجھے اپنا دودھ معاف کر دوں، تو اب میرے سائیں کی عزت پہ اپنی عزت کو قربان کر دے، اپنی جان کو قربان کر دے۔ بیٹا بھی سعادت مند تھا، وہ چہرے سے صحرا اتارا، ماں کے قدموں میں رکھ کر ماں کی پیشانی کو بوسہ دیتا ہے، ختم نبوت کا نعرہ لگا کر گولیاں کھا کر شہید ہو جاتا ہے، اور ماں فخر سے کہہ رہی ہے شکر ہے میرا بھی بیٹا سائیں کی عزت پہ قربان ہو گیا ہے۔ تو یہ نشہ، یہ رسول اللہ کی محبت کا نشہ اس امت میں ایسا ہے، امت گناہگار ہو سکتی ہے، خطا کار ہو سکتی ہے، ہر طرح کی خامی ہو سکتی ہے، لیکن اپنے نبی کے معاملے میں کبھی غدار نہیں ہو سکتی۔ یہ کس چیز کا نشہ ہے؟ کہتے ہیں نا اس کو فلاں چیز کا نشہ چڑھا ہوا ہے، ہمیں اس زمزم کا نشہ ہے جس میں آقا نے ہمیں بھوٹی دے دی ہے، ہمیں اس زمزم کا نشہ ہے کہ آقا نے ہمیں بھوٹی دی ہے، ہمارے رگوں میں پیغمبر کا لعاب دہن گھوم رہا ہے۔ یہی وجہ ہے ہم ہر بات برداشت کر سکتے ہیں، اپنے نبی سے بے وفائی نہیں کر سکتے۔ اور پھر یہاں پر ایک اور بات آپ کو بتاؤں، ختم نبوت کا کام کرنا کتنی بڑی سعادت ہے۔ ایک دفعہ جو مسلمہ کذاب کے ساتھ ایک دوسرا کذاب اٹھا تھا، اسود عنسی، اس نے مسلمانوں پہ بڑے ظلم کیے۔ حضرت ابو بکر کا دور خلافت ہے، اور ایک صحابی نہیں، ایک تابعی تھے، ایک اللہ والے تھے، ان کو ابو مسلم خولانی، انہیں کہا اسود عنسی نے تو مجھ پر ایمان لاؤ، انہوں نے بھی بین ہی وہی جواب دیا جو حضرت حبیب بن زید نے جواب دیا تھا۔ اس نے ایسا کیا، آگ کی چیخا جلائی جیسے نمرود نے حضرت ابراہیم کے لیے جلائی تھی، اس کے اندر اسود عنسی کو ڈال دیا، لیکن اسے نہیں پتا تھا جو ان کے نام پہ مرتے ہیں وہ کہاں مرتے ہیں، ان کو تو زندگی دمام کی زندگی ملتی ہے۔ اب وہ گئے اور جا کر وہاں پر جب وہ آگ پہ ڈالا گیا، آگ دہتی رہی، جب کئی دنوں کے بعد آگ بجھی، ذہن میں تو یہ تھا کہ یہ کباب بن کر خاک ہو چکے ہوں گے، لیکن دیکھا تو وہ مسلم فلانی بات آگ کے اندر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، آگ کے اندر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔
اب وہ سمجھ گیا کہ اس بندے کو ہاتھ ڈالنا مشکل ہے، اس کی اسٹیبلشمنٹ نے مشورہ دیا اس کو فوراً یہاں سے جلا وطن کر دو، مسائل پیدا ہوں گے۔ جب اسے جلا وطن کیا، وہ مدینہ منورہ میں آتے ہیں، اپنے اونٹ کو مسجد کے ساتھ بٹھاتے ہیں اور ایک کونے میں آ کر اجنبی مسافر ہے عبادت شروع کر دی۔ حضرت عمر آئے، دیکھا ہے کہ اجنبی ہے، اسے روک کر پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا یہ میں یمن سے آیا ہوں۔ حضرت عمر نے کہا ابھی ایک واقعہ پہنچا ہے کہ یمن میں کسی آدمی کو اسود انسی نامی نے دعویٰ نبوت کیا ہے اور وہ بڑے ظلم کیے۔ اس نے کہا بات ایسے ہی ہے۔ حضرت عمر نے کہا کیا کسی آدمی کو اس نے آگ میں ڈالا تھا؟ کیا آپ نے وہ واقعہ دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا جی حضرت بالکل بات تو دیکھی ہے۔ حضرت عمر کی آنکھ تو پھر نبوت والی آنکھ تھی نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر و عمر بنی بمنزلۃ السمع والبصر، ابو بکر اور عمر میری آنکھ اور کانوں کی طرح ہے۔ جب ابو بکر سنتا ہے تو یہ نبوت کے کانوں سے سنتا ہے، عمر دیکھتا ہے تو نبوت کی آنکھ سے دیکھتا ہے۔ یہ نبی کی نبوت والی آنکھ کا مزاج رکھتا تھا۔ فوراً پہچان گئے، مجھے لگتا ہے یہ وہی بندہ ہے۔ فوراً یہاں سے ایسے پکڑ لیا، پکڑ کر کہا میں تجھے اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں بتاؤ کہ تم ہی وہ نہیں ہو ابو مسلم خولانی؟ انہوں نے کہا حضرت وہ میں ہی ابو مسلم خولانی، اور ہمیں پہلے ہی کہا گیا تھا اگر کسی نے اس امت کا ابراہیم دیکھنا ہے تو ابو مسلم خولانی کو دیکھ لے۔ کہا ابو مسلم ہاتھ اٹھاؤ اور میرے لیے محمد کی امت کے لیے دعا کرو، ہمیں حکم دیا گیا تھا کہ تم سے دعا کروائیں۔ اس سے پتا چلا جو ختم نبوت کا کام کرے صحابی نہ بھی ہو تو صحابہ کو حکم ہوتا ہے اس سے دعائیں کراؤ کہ ختم نبوت کی قربانی دینا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ ختم نبوت کے محاذ پر اگر صحابہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ انہوں نے رسول اللہ کی ذات کا ساتھ دیا ہے تو صبح قیامت تک جو پیغمبر کے تاج و تخت ختم نبوت کی حفاظت کرے گا اس کو بھی وہی اجر ملے گا جو اجر اللہ نے صحابہ کو عطا فرمایا۔ اتنی بڑی سعادت ہے ختم نبوت کا کام کرنا، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ یہی تو وجہ ہے مرزا غلام احمد قادیانی نے ہمارے پیغمبر کی ختم نبوت پہ ڈاکہ زنی کی۔ ہمارے لوگ آج کل اس کو بعض ایک فرقے کے طور پہ کہتے ہیں احمدیہ فرقہ، بھائی احمدی ہم ہیں، محمدی ہم ہیں، احمد ہمارے نبی کا نام ہے، محمد ہمارے نبی کا نام ہے۔ یہ فرقہ قادیانیہ ہے، یہ مرزائی فرقہ ہے، یہ احمدی نہیں ہے۔ احمدی تو ہمارا نام ہے، ہم تو احمد بھی ہمارے نبی کا نام، محمد بھی ہمارے نبی کا نام۔ جو کہتے ہیں نرمی کر لو، ساتھ رہنا ہے، محلے میں رہنا ہے، نہیں سن لیجئے جو میرے پیغمبر کا باغی اور دشمن ہو اس کے ساتھ ایک لمحے کی بھی نرمی نہیں کی جا سکتی۔ نبی کے دشمنوں سے کیسے دوستی ہو سکتی ہے؟ دل میں ایمان ہو، آقا کی محبت ہو۔ اور مرزا غلام احمد قادیانی تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہوئے کہتا ہے دنیا سے اللہ نے سارے نبیوں کے عرش اتارے، سارے نبیوں کے لیے تخت اتارے، میرے تخت کو اللہ نے سب سے اوپر رکھا۔ معاذ اللہ محمد رسول اللہ کا تخت نیچے ہے، مرزا قادیانی کہتا ہے میرا تخت اوپر ہے۔ قادیانیوں کے اس سے بھی گندے اور غلیظ عقائد، صحابہ کی توہین، وہ ابو بکر و عمر جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ اور ابو بکر نے فرمایا ابو بکر خیر الناس الا یکون نبی، نبیوں کے بعد اگر کائنات میں کوئی افضل اور بہتر ہے تو ابو بکر صدیق ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے ابو بکر اور عمر تو میرے جوتوں کے تسمے کھولنے کے لائق نہیں ہے۔ اب بتاؤ ایسے کفار کے ساتھ کیسے تعلق رکھا جا سکتا ہے، ان کے ساتھ کیسے دوستی رکھی جا سکتی ہے؟ اس لیے حضرت مولوی میرے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بنیاد الطالبین میں لکھا ہے جو بندہ اللہ اور اللہ کے رسول کے باغیوں کی طرف دیکھ کر مسکرائے، بدعتی کی طرف دیکھ کر صرف مسکرا دے یا ہنستے ہوئے اس کے ساتھ ملے، اللہ اس کے دل سے ایمان کے نور کو چھین لیتے ہیں۔ بدعتی کو کیوں اتنا ناپسند کیا گیا؟ اب بات کو سمجھیے، بدعتی کیا کام کرتا ہے؟ بدعتی کا کام کیا ہے؟ بدیع السماوات والارض، یہ صفت اللہ کی ہے، بغیر نقشے کے کائنات کو بنانا یہ اللہ کی صفت ہے۔ بدعتی بغیر نقشے کے ایک نیا عمل کھڑا کرتا ہے، نیا دین کھڑا کرتا ہے، نئی شریعت کھڑی کرتا ہے اور اس کے بارے میں شریعت کا فیصلہ یہ وعدہ میں موجود ہے ان اللہ لا يقبل من صاحب بدعۃ صوما ولا صلاۃ ولا صدقۃ ولا حجا ولا عمرۃ ولا جہادا ولا صرفا ولا عدلا، کہ جو بدعتی ہو اس کا کوئی نماز، روزہ، حج، زکات، نفل، فرض، جہاد، کوئی عبادت اللہ قبول نہیں کرتے۔ یخرج من الاسلام کما تخرج الشاة من العجین، اسلام سے ایسے نکال دیا جاتا ہے جیسے مکھن سے بال کو نکال دیا جائے۔ ایک چھوٹے سے بدعتی کا اتنا بڑا جرم ہے اور جنہوں نے ہمارے نبی کے مقابلے میں نیا نبی گھڑ لیا، ہمارے نبی کی شریعت کے مقابلے میں نئی شریعت گھاڑی، ان کے ساتھ ہمارا کوئی جوڑ ہو سکتا ہے؟ ان سے ہماری کوئی نرمی ہو سکتی ہے؟ قطعاً قادیانیوں کے ساتھ لین دین کرنا، نرمی کرنا حرام ہے۔ حضرت شاہ جو مجدد افسانی رحمۃ اللہ علیہ شیخ احمد سرہندی اپنے مکتوبات میں ارشاد فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں جو دین کے دشمن ہیں، ہمارے نبی کے دشمن ہیں، ان کو اپنے آپ سے ایسے دور ہٹا کے رکھا کرو جیسے کتوں کو دور ہٹاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ہمارے نبی سے غداری کی ہے، ان کے ہمارے نبی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور آخری بات عرض کرتا ہوں، بے دینوں کی باتیں نہ سنا کرو۔ بے دینوں خیر کی بات بھی کرے تو اس کے اندر شر موجود ہوتا ہے۔ تحقیق کی نظر سے، چیک کرنے کی نظر سے کسی گمراہ آدمی کی بات نہ سنو۔
अल-इबानतुल कुबरा में अल्लामा इब्न बत्ताह रहमतुल्लाह अलैह हजरत इब्न सीरीन रहमतुल्लाह का वाक़या लेकर आए। उनके पास दो मुल्हिद आए, आकर कहने लगे हजरत हम अल्लाह का आपसे मुनाजरा करना चाहते हैं। उन्होंने कहा मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता, निकल जाओ। उन्होंने कहा हम अल्लाह के नबी की हदीस सुनाना चाहते हैं। फरमाया मैं तुम्हारे मुंह से नबी की हदीस नहीं सुनना चाहता, मेरी मजलिस से चले जाओ। उन्होंने कहा हजरत चलो और कुछ नहीं, थोड़ा सा कुरान ही सुन लो, हमसे सुन लो और सुना लो। कहा मैं बेदीन की जुबान से अल्लाह का कुरान भी नहीं सुनना चाहता कि गुमराह बंदे की जुबान से अल्लाह का कुरान भी सुनो तो इंसान का दिल टेढ़ा हो जाता है, इंसान का दिल गुमराही को कबूल करने लग जाता है। तो मैं तुम्हारी जुबान से अल्लाह का कुरान भी नहीं सुनना चाहता। तो खुदा के लिए गुमराहों की बातें न सुना करें। हमारे नबी का पैगाम मुकम्मल है, शरीयत मुकम्मल है, खत्म नबूवत हमारा अकीदा है, बल्कि अकीदा नहीं हमारा फख्र है, हमारी पहचान है, हमारी जिंदगी का नाम खत्म नबूवत है। अगर हमारे नबी आखिरी ना होते तो हम कहाँ होते? हम रोज किसी नए नबी के चक्कर में होते, नए नबी की तलाश में होते। तो अल्लाह ताला हम सबको ताहयात अकीदा खत्म नबूवत के साथ पूरा रहने की तौफीक अता फरमाए। दुनिया के किसी भी मुफाद के लिए हम अपने नबी का दामन ना छोड़े। आजकल ये जो हमारे ये जो गरीबी इलाके हैं, ये तो लोग इनके ईमानियात पे हमारी कमजोरी, हम इतनी मेहनत ना कर सके। ये खुद को कोई कादियानी लिखकर बाहर का वीजा ढूंढ रहा है, कोई दुनिया के मफादात के लिए कादियानियों के करीब जा रहा है। याद रखिए भूख से मर जाना बेहतर है नबी की बगावत करके खाना खाने से। भूख और प्यासा मर जाए नबी का दामन छोड़कर मशरूब पीने से। इस दुनिया की हकीकत आरज़ी है, इस फानी जिंदगी में अपने नबी के बदले में किसी चीज का सौदा न करना। अगर सब कुछ छोड़कर नबी को पा लिया, खत्म नबूवत से वफा कर ली, समझिए हमारी दुनिया भी कामयाब, आखिरत भी कामयाब। अल्लाह हमें ताहयात अकीदा खत्म नबूवत का खादिम और चौकीदार बनाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अभी हमारे हजरत मौलाना एजाज साहब दुआ फरमाएंगे इंशाअल्लाह। वकील एजाज साहब हमारे बुजुर्ग भी हैं, हमारे चाचा जी भी हैं, तो इंशाअल्लाह यही दुआ फरमाएंगे।